الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بہت بڑی آزمائش آئی اور آپ اس میں ثابت قدم رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اندھے شخص کا حادثہ ذکر کیا جائے گا جس کی تکلیف حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ اور ویڈیو کے آخر میں حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بچوں کو کی گئی انتہائی سبق آموز نصیحتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت کے دوران ایک سال اللہ تعالیٰ نے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا کہ جس میں وہی آدمی ثابت قدم رہ سکتا ہے جس کا دل ایمان اور یقین کی دولت سے آباد ہو۔ ہوا یوں کہ امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک نے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق آنے کی دعوت دی تاکہ ملاقات اور زیارت ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے دعوت قبول کر لی اور اپنے ساتھ اپنے بڑے صاحبزادے کو لے کر دمشق پہنچ گئے۔ جب حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ ولید بن عبد الملک کے پاس پہنچے تو انہوں نے بڑا شاندار استقبال کیا اور شاہی مہمان کی طرح ان کی عزت کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سے ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور واقعی یہ کہاوت دیکھنے کو ملی کہ ہوا کشتی کی مخالف سمت چلنے لگی۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ولید کے استبل کی طرف گیا جہاں گھوڑے اور دوسرے قیمتی جانور رکھے گئے تھے تاکہ کسی عمدہ گھوڑے کو سواری کے لیے منتخب کر لے۔ وہاں استبل میں ان کو ایک گھوڑے نے ایسی لات ماری کہ وہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ابھی غمزدہ والد نے بیٹے کی قبر پر مٹی سے ہاتھ بھی نہیں جاڑے تھے کہ ان کے پاؤں میں ایک خطرناک پھوڑا نکل آیا جس نے ان کے پاؤں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ان کی پنڈلی سوج گئی اور بہت جلدی یہ ورم بڑھتا گیا اور تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ امیر المؤمنین نے ہر طرف سے اپنے مہمان کے علاج کے لیے طبیبوں اور حکیموں کو بلا لیا اور ان کو تاکید کی کہ جس طرح بھی ممکن ہو ان کا علاج کیا جائے۔ لیکن کافی علاج معالجہ اور سوچ بچار کے بعد تمام حکیم اور طبیب اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ کے کاٹنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، قبل اس کے کہ یہ ورم پورے بدن میں پھیل جائے اور ان کی موت کا سبب بن جائے۔ ان کی مفلوج ٹانگ کا کاٹنا ہی اس کا علاج ہے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکیموں کی اس تجویز سے اتفاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں پایا۔ جب جراح ان کی ٹانگ کاٹنے کے لیے اپنے تمام آلات لے کر آئے، گوشت کے کاٹنے کی کینچیاں اور ہڈی کو الگ کرنے کے لیے آرے وغیرہ، تو انہوں نے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کو ایک گھونٹ شراب پلا دیں تاکہ پاؤں کے کاٹنے کی تکلیف آپ کو محسوس نہ ہو۔ تو حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں حرام چیز سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ میرے لیے عافیت کا سبب بنے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں شراب کے علاوہ کوئی اور نشہ آور چیز پلا دیتے ہیں۔ تو حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر الگ کیا جائے اور مجھے اس کی تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ بغیر نشہ کے میری ٹانگ کاٹیں تاکہ مجھے درد ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مجھے اجر و ثواب ملے۔ چنانچہ جب طبیبوں نے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ کاٹنے کا ارادہ کیا تو مضبوط اور طاقتور مردوں کی ایک جماعت آگے بڑھی۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا بات ہے، یہ کون لوگ ہیں، کس لیے آ رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ ان لوگوں کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ یہ آپ کو پکڑ کر رکھیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ درد اور تکلیف کی وجہ سے آپ اپنی ٹانگ کھینچ لیں اور اس کی وجہ سے آپ کو مزید کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ سن کر حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان لوگوں کو واپس کر دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے امید ہے کہ ذکر اور تسبیح ہی میرے لیے کافی ہے
اور جب تک میں ذکر و تسبیح میں مشغول رہوں گا ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی کہ مجھے پکڑنے کی ضرورت پڑے۔ پھر طبیب نے کینچی سے گوشت کاٹنا شروع کیا۔ گوشت کاٹ کر ہڈی تک پہنچ گئے اور ہڈی پر آری رکھ کر چلانے لگے اور ہڈی کو کاٹتے رہے، جبکہ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے رہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، جرا آری سے ہڈی کاٹتے رہے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ تکبیر و تحلیل کہتے رہے، یہاں تک کہ پنڈلی کٹ کر الگ ہو گئی۔ پھر لوہے کی ایک کڑائی میں تیل کو ابالا گیا اور عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی زخمی ٹانگ کو اس میں ڈبو دیا گیا تاکہ وہ ابلتا ہوا خون رک جائے اور زخم کو داغ لگے۔ اس کے بعد حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر بے ہوش رہے اور ایک دن بے ہوشی کی وجہ سے وہ قرآن مجید کا اتنا حصہ تلاوت نہ کر سکے جو ان کے روزانہ کی ترتیب تھی، یعنی ایک منزل۔ ان کی جوانی کے بعد سے وفات تک یہی ایک ایسا دن گزرا کہ جس میں وہ قرآن مجید کی تلاوت معمول کے مطابق نہیں کر سکے تھے۔ جب حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ اس زخم سے صحت یاب ہوئے تو انہوں نے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ منگوائی، ان لوگوں نے لا کر دے دی تو حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے ہاتھوں میں الٹتے پلٹتے جاتے اور کہتے جاتے، قسم ہے اس ذات کی جو مجھے تجھ پر لاد کر رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف لے جاتی تھی، وہ ذات جانتی ہے کہ میں کبھی بھی تجھ پر چل کر کسی حرام کام کی طرف نہیں گیا۔ پھر انہوں نے معن بن اوس رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار پڑھے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ کبھی کسی مشکوک چیز کی طرف نہیں بڑھایا اور نہ ہی میری ٹانگ مجھے کسی گناہ کی طرف اٹھا کر لے گئی ہے، اور نہ ہی میرے کان اور میری آنکھوں نے مجھے کسی برائی کی طرف ہنکایا، اور نہ ہی میری عقل اور میری ضرورت و حاجت نے کسی برائی پر میری رہنمائی کی۔ اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے زمانے میں کوئی مصیبت ایسی نہیں پہنچی جو مجھ سے پہلے کسی جوان کو نہ پہنچی ہو، بلکہ مجھ سے پہلے یہ مصیبت کسی نہ کسی کو ضرور پہنچی ہوگی۔ ولید بن عبد الملک کو اپنے معزز مہمان پر آنے والے مصائب اور تکالیف سے بہت صدمہ ہوا کہ ایک تو چند دن کے اندر اندر اس مہمان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، دوسرا ان کی ٹانگ ضائع ہو گئی۔ اس لیے ولید سوچنے لگا کہ کس طرح عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعزیت کی جائے اور انہیں پہنچنے والی تکلیفوں پر تسلی دی جائے اور صبر کی تلقین کی جائے۔ اسی دوران ولید کے دارالخلافہ میں بنی عبس کے لوگوں کی ایک جماعت پہنچی جس میں ایک اندھا آدمی تھا، یعنی اس کی آنکھیں صحیح نہیں تھیں۔ ولید نے اس سے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ تو اس آدمی نے کہا، اے امیر المؤمنین، میری حالت یہ تھی کہ بنی عبس میں مجھ سے زیادہ مالدار اور عیالدار کوئی اور شخص نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اپنے مال اور اہل و عیال کے ساتھ ایک وادی کے درمیان پڑاؤ ڈالا۔ اچانک ہم پر ایک ایسا سیلاب آیا کہ ہم نے زندگی میں ایسا سیلاب کبھی نہیں دیکھا تھا، اور میرا سارا مال، بیوی، بچے اور سب کچھ اس سیلاب کی نظر ہو گیا۔ میرے پاس صرف ایک اونٹ اور ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ زندہ رہ گیا تھا۔ وہ اونٹ بہت زیادہ سرکش تھا، وہ بھی بھاگ گیا۔ میں بھی بچے کو وہیں زمین پر چھوڑ کر اونٹ کے پیچھے بھاگا۔ ابھی میں اس جگہ سے تھوڑا دور آگے بڑھا تھا کہ میں نے بچے کے چیخنے کی آواز سنی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بچے کا سر بھیڑیا کے منہ میں تھا اور وہ اس کو کھا رہا تھا۔ میں نے بہت جلدی کی اور لپک کر بچے کے پاس پہنچا، مگر افسوس کہ میں اس کو موت سے نہ بچا سکا۔ پھر میں دوبارہ اونٹ کی طرف گیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے میرے چہرے پر ایسی لات ماری کہ میری آنکھیں ضائع ہو گئیں، اور اس طرح ایک رات کے اندر اندر میں بیوی، بچوں، مال و دولت اور آنکھوں سے محروم ہو گیا۔ یہ قصہ سن کر ولید نے اپنے دربان سے کہا کہ اس شخص کو ہمارے مہمان عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے چلو تاکہ یہ ان کو اپنا قصہ سنائے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن پر عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ بڑی بڑی مصیبتیں اور حادثات آئے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مسلمانوں کے لیے مینارۂ ہدایت، فلاح و کامیابی کی نشانی اور خیر و بلائی کے داعی بنے رہے، اور انہوں نے اپنی اولاد کی بہتر تربیت کا بالخصوص اور تمام مسلمانوں کی اولاد کی بہتر تربیت کا عمومی طور پر بڑا اہتمام کیا۔
انہوں نے ہر فرصت کو غنیمت سمجھ کر اپنی اولاد پر توجہ قائم رکھی اور اپنی فائدہ مند نصیحتوں سے ان کو فائدہ پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بار بار اپنی اولاد کو حصول علم کی ترغیب دیتے تھے اور اکثر و بیشتر ان کو اس انداز سے ترغیب دیتے تھے: اے میرے بچوں، علم حاصل کرو اور اس کا حق ادا کرو، کیونکہ اگر تم اپنی قوم میں کمزور اور کم حیثیت والے ہوگے تو علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس قوم میں معزز اور بڑا بنا دے گا۔ پھر افسوس بھرے انداز میں فرماتے: کیا دنیا میں جاہل بوڑھے سے زیادہ بدقسمت کوئی ہوگا؟ یعنی دنیا میں سب سے بڑا بدبخت وہ بوڑھا ہے جو جاہل ہو۔ اور اپنی اولاد کو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اس طرح دیا کرو جس طرح کسی دوست کو تحفہ دیا جاتا ہے، یعنی ایسی چیز صدقہ کیا کرو جو اچھی اور قیمتی ہو۔ ایسی چیز ہرگز اپنے رب کے راستے میں صدقہ میں مت دینا کہ جس کو تم اپنے رشتہ دار کو ہدیہ دینے میں شرم محسوس کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام عزیزوں رشتہ داروں سے زیادہ عزت اور شان و شوکت والا ہے، اور اس کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے اس کے نام پر پسندیدہ، خوبصورت اور عمدہ سے عمدہ چیز دینی چاہیے۔ اور وہ اپنی اولاد کو نیک اور قابل مثال لوگ دکھایا کرتے تھے اور ان کے جوہر اپنانے کی تلقین کیا کرتے تھے اور کہتے تھے: اے میرے بچوں، اگر تم کسی آدمی کو خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہوا دیکھو تو اس سے اچھائی کی امید رکھو، اگرچہ کہ وہ آدمی لوگوں کی نظروں میں برا کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ مزید اچھا کام کر سکتا ہے۔ اور جب تم کسی آدمی کو برا کام کرتے دیکھو تو اس سے اجتناب کرو، یعنی بچتے رہو، اگرچہ کہ وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا آدمی ہو، کیونکہ وہ مزید برا کام کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اچھائی اچھا ہونے کی دلالت کرتی ہے اور اسی طرح برائی برا ہونے پر۔ اور وہ اپنی اولاد کو عاجزی اور پرہیزگاری، خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے رہنے کی وصیت کیا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے بچوں، حکمت اور دانائی میں یہ منقول ہے کہ جب تمہاری باتوں میں مٹھاس ہو، یعنی خوش اخلاقی سے بات کرو گے، اور تمہارا چہرہ روشن ہوگا، یعنی خندہ پیشانی سے پیش آؤ گے، تو لوگوں کے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ رہو گے جو بہت زیادہ سخی ہو اور لوگوں پر بہت زیادہ مال خرچ کرتا رہتا ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ سب کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کو دور فرمائے، آمین۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔